بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کی شان میں ایک منقبت جو میرے ساتھ کل شیئر کی گئیں، جو بہت زیادہ پیغامات موصول ہوئے، ان میں یہ بہت زیادہ مجھے پسند آئی، میں نے چاہا کہ آپ تمام مومنین و مومنات کے ساتھ شیئر کروں۔ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ کنیز حق مادر آئمہ، جہاں میں کوئی نہ ایسی بیٹی نہ ایسی مادر نہ ایسی زوجہ، کیے ہیں دنیا میں کام جیسے خدا نے بخشے ہیں نام ویسے، بطول، صدیقہ، زہرا، عذرا، محدثہ، طاہرہ، زکیہ، لباس سادہ مکان سادہ، مزاج دینی کلام شیریں، زباں پہ تسبیح لب پہ قرآن، زمیں پہ بستر خدا پہ تکیہ۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی مجھے پسند آیا کہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہماری شہزادی کا لباس بہت سادہ تھا، کوئی ایسے مہنگے ترین لباس نہیں تھے، بلکہ بہت سادہ لباس سے بطن کرتی تھی کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جگہ جگہ وہ چادر جس نے ذات کبریائی کو ڈھانپ رکھا ہے، اس چادر پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، وہ تطہیر کی چادر، اس پر جا بجا پیوند تھے کہ حضرت سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ دیدہ ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، کیا عجیب ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کی بیٹیاں تو بہت شان و شوکت سے مہنگے ترین لباس سے بطن کرتی ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی چادر پہ جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بی بی کا لباس انتہائی سادہ تھا اور وہ سادہ مکان میں رہتی تھیں، لیکن ان کا مزاج دینی تھا، عبادت گزار، ہر وقت کلام شیریں کہ بہت خوش اخلاق تھیں، اور زبان پہ تسبیح الہی رہتی تھی، ہر وقت ذکر پروردگار میں مصروف رہتی تھیں، لب پہ قرآن۔ اور شہزادی کونین کے لب پہ قرآن ہونے کا اس سے زیادہ کیا بہترین آپ کو مثال دوں کہ ان کی کنیز جناب فضہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب فضہ جو بھی بات کرتی تھی قرآن سے کرتی تھی، ان سے جو بھی سوال کیا جاتا تو وہ قرآن سے جواب دیتی تھیں۔ تو وہ جن کی کنیز تھیں، ان کی فصیح و بلیغ باتوں کا اور ان کی عبادت گزاری کا اور گزار تھیں، اس کے بارے میں کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ کیا عظمت و مرتبہ اور کیا بڑائی تھی۔ ہمارے فہم، ہماری فراست، ہماری عقلیں دنگ ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو آخری ہے نا، وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ زمیں پہ بستر خدا پہ تکیہ، کہ میں بارہا بہت سی ویڈیوز اس ٹاپک پہ بنائی کہ اللہ پر توکل، اللہ پہ تکیہ یعنی کہ اللہ پر توکل، ہر معاملے میں اللہ پر توکل۔ نماز کی شان اللہ اللہ ہے، دین کی جان اللہ اللہ، زمیں پہ محو نماز زہرا، فلک پہ نور جبیں کا جلوہ، یہ بستیاں سب ہیں فاطمہ کی، نجف خراسان مکہ خضرا، دمشق سامرہ کربلا کم مدینہ و کاظمین و کوفہ، انہی کے ایثار اور کرم کے بشر بھی شاہد، ملک بھی شاہد، نبی بھی شاہد، خدا بھی شاہد، گواہ ہے حل عطا کا سورہ۔ جہاد شبیر صلح شبر، وقار کلثوم عزم زینب،
ہر ایک کردار بے بدل ہے، ہر ایک میں فاطمہ کا جلوہ۔ سبحان اللہ کہ چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا عظیم جہاد جو انہوں نے یزید کے خلاف کیا وہ ہو، یا امام حسن علیہ السلام کی صلح جو معاویہ کے ساتھ، یا شہزادی کلثوم کا وقار ہو، یا بی بی زینب کا عزم، صبر، حوصلہ ہو، یہ تمام کردار جو اتنے، ہر کردار، ہر خوبی، ہر شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہمارے سامنے ہے جو یکتا و یگانہ، ایسی کیفیات ہیں کہ جس نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی انسانی فکر کو، انسانی سوجھ بوجھ کو، انسانی فہم و فراست کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ ہم ان کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتے، ان کے سحر میں مبتلا ہے۔ اتنی بہترین خصوصیات جو شہزادی کونین کے بچوں نے دنیا میں دکھائیں، خصوصیات کے حامل تھے، وہ بلا شبہ شہزادی کونین، ان میں ہر ایک شہزادے اور ہر شہزادی کی یگانہ روز شخصیت کے پیچھے بلا شبہ شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس تھی۔ سبق زمانے کی عورتوں نے حیا و غیرت کا ان سے سیکھا، انہی کا احسان ہے کہ اب تک جہان میں ہے رواج پردہ۔ بے شک اگر حجاب اور پردے کا ذکر کیا جائے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ میری شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین نے بہت زیادہ اس پر زور دیا اور تمام مومنات کو تلقین کی پردے کی۔